अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान के अंदर खैर मामूली सूरत हाल बल्कि हसास तरीन सूरत हाल से पाकिस्तान गुजर रहा है। एक हालत जंग है जो कि नजर आ रही है। मार धाड़ धमाके, खौफनाक डज, बैनुल अक़वामी पाबंदियां, इकोनॉमिक मेल्टडाउन, फेल, बिल्कुल एक खौफनाक किस्म का माहौल पाकिस्तान में बना हुआ है। लेकिन अभी भी हमारे सामने पिक्चर क्लियर नहीं है। इन तमाम तर हसास तरीन खैर मामूली हालात में भी आपके सामने जो तस्वीर है वो क्लियर नहीं है। हमारे सामने अभी पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर आसिम मुनीर साहब, जनरल आसिम मुनीर साहब, पाकिस्तान के आर्मी चीफ साहब की जो स्टेटमेंट है, जो गुफ्तगू है, वो रिपोर्ट हो रही है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर इस वक्त मोस्ट वेलिमेंट तरीन पर्सनैलिटी है। जाहिर सिक्योरिटी का मामला है और ये उनसे ताल्लुक रखता है। मुल्क में इस वक्त धमाके तबाही निकली हुई है, लिहाजा आसिम मुनीर साहब की स्टेटमेंट आ रही है। फिर हुकूमत और कौमी सलामती का जो 7 घंटे तक इजलास चला, 7 घंटे तक, उसका भी जो अलामिया है वो भी हमारे सामने मौजूद है। और फिर अडयाला जेल के अंदर बैठा हुआ शख्स इमरान अहमद खान न्यादी, इमरान खान इस वक्त मोस्ट लेजिटिमेट बंदा, बल्कि आप यूं कह सकते हैं कि क्राइसिस के अंदर जिस बंदे की जरूरत है वो बंदा है अडयाला जेल से। उन इमरान खान ने भी कुछ गुफ्तगू की है। अब ये जो तीनों की गुफ्तगू है ये आपके सामने रखेंगे तो एक डिफरेंस नजर आ रहा है। महसूस हो रहा है कि कौमी कंसेंसस, नेशनल लेवल का कंसेंसस नहीं हुआ है। अब जो कौमी सलामती की जो मीटिंग है, जहां पर ज़ाहिर है आर्मी चीफ साहब खुद मौजूद हैं, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान मौजूद हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट तरीन पर्सनैलिटीज मौजूद है, लेकिन वहां पर महमूद खान अचकज़ई मौजूद नहीं है, बलूचिस्तान का मैन स्टेक होल्डर। वहां पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मौजूद नहीं है, यानी जैसा भी है, लेकिन पाकिस्तान का 3 दफा का वजीर आजम, अहम तरीन पर्सनैलिटी, पाकिस्तान का वजीर दाखिला मौजूद नहीं है, इमरान अहमद खान न्यादी मौजूद नहीं है, पाकिस्तान की मकबूल तरीन पॉलिटिकल पार्टी तहरीक इंसाफ वहां पर मौजूद नहीं है, लिहाजा ये बल्कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन भी मौजूद नहीं है। लिहाजा जो मैन असल स्टेक होल्डर्स हैं इस सारे मामले के अंदर वो मौजूद नहीं है। लिहाजा ये नेशनल कॉन्सेंसस आप इसे बिल्कुल नहीं कह सकते, बल्कि एक डिबेट, एक आगाज है जो कि एक बहुत अजीब और गरीब किस्म का हुआ है। लेकिन ये सूरत हाल आपके सामने रख देते हैं कि असल में ये हो क्या रहा है, कौन क्या कह रहा है। सबसे पहले आसिम मुनीर साहब जो कह रहे हैं वो भी आपके सामने रखते हैं, और फिर इमरान खान जो कह रहे हैं वो दोनों एक साथ आपके सामने रखते हैं कि खान क्या कह रहे हैं और आसिम मुनीर साहब क्या कह रहे हैं। ये जाहिर है बहुत सारी चीजों को फिर अलामिया भी आपके सामने रखेंगे। जनरल आसिम मुनीर साहब उन्होंने कहा है कि जनाब कौमी, सियासी और अस्करी क़यादत ने दहशतगर्दों और खवारिज के साथ आहनी हाथों से निमटने का फैसला किया है। यानी कि कौमी सलामती की मीटिंग में पाकिस्तान की जो सियासी जो फॉर्म 47 वाले हैं और जो अस्करी क़यादत है, उन्होंने फैसला किया कि आहनी हाथों से, यानी सख्त तरीन हाथों से निपटा जाएगा। खान अडयाला जेल से खान ने पैगाम दिया कि नहीं, कोई फौजी ऑपरेशन हल नहीं है, कोई अफगानिस्तान के साथ जंग हल नहीं है। अफगानिस्तान के अंदर किसी भी तरह की मिलिट्री इंटरवेंशन या फिर वहां पर किसी भी तरह के हमले धमाके या जो कार्रवाई है वो जनाब किसी भी तरह से वो कारम साबित नहीं होगी, बल्कि चीजें और ज्यादा खराब होंगी। फिर जनाब आसिम मुनीर साहब ने क्या कहा? आसिम मुनीर साहब ने कहा मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं है, कोई तहरीक नहीं है, कोई शख्सियत नहीं है, हमें अपने कौमी मुफाद को तरजीह देना होगा। जनरल आसिम मुनीर साहब, ये हमारी और हमारी आने वाली नस्लों की बका की जंग है। हमें तमाम ताकत के अनासिर को हम महानगी से काम करना होगा। और जाहिर है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातचीत की है उन्होंने कि ये हमारी और हमारी आने वाली नस्लों की बका की जंग है। यही बात इमरान खान ने भी की है कि ये हमारी और हमारी आने वाली नस्लों की बका की जंग है। तो ये वो नुकता है जहां पर आसिम मुनीर साहब और जहां पर इमरान खान असल में एक ही स्टेटमेंट दे रहे हैं। खान भी ये कह रहे हैं कि ये हमारी आने वाली नस्लों और एग्जिस्टेंशियल एक थ्रेट है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए, पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ के लिए। आसिम मुनीर साहब ने भी कहा कि ये हमारी और आने वाली नस्लों की बका की जंग है, यानी कि सर्वाइवल है हम सब के लिए। फिर आसिम मुनीर साहब ने कहा, उनकी जो स्टेटमेंट कोट हुई है कि हम कब तक गवर्नेंस के गैप्स को अफवाज पाकिस्तान और शोहदा के खून से भरते रहेंगे। गवर्नेंस के गैप्स, गवर्नेंस क्या है? गवर्नेंस वही है कि जनाब रोटी दाल चीनी नौकरी सड़क पक्की करवा कर देना, अपने रूल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करना। तो ये कह रहे हैं कि गवर्नेंस के गैप्स को अफवाज पाकिस्तान के शोहदा के खून से भरते रहेंगे। ये जो गवर्नेंस नहीं कर पा रहे, वहां के जो पॉलिटिशियन है, सियासतदान है, ये नहीं कर पा रहा, इसको हम कब तक जो शोहदा हैं के खून से भरते रहेंगे। हमें बेहतर गवर्नेंस और ममलिकत पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनना होगा। हार्ड स्टेट। उलमा से दरखास्त है कि वो खवारिज की तरफ से इस्लाम के मस्ख शुदा तशरी का पर्दा चाक करें। अगर ये मुल्क है तो हम हैं। हमें अपनी सियासी और जाती मफादात से बालातर होकर, यक जुबान होकर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर। तो आसिम मुनीर साहब ने क्लियर कट के कह दिया कि ये मुल्क है तो हम सब हैं। ये बात खान कर रहा है कि मुल्क है तो हम सब हैं। ये बात ठेले वाला कर रहा है कि मुल्क है तो हम सब हैं। ये बात मैं कर रहा हूं और आप कर रहे हैं कि मुल्क है तो हम सब हैं। मुल्क नहीं है तो हम में से कोई भी नहीं है। मुल्क नहीं है तो कुछ भी नहीं है यहां पर। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें अपनी सियासी और जाती मुफादात से बालातर होकर यक जुबान होकर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना पड़ेगा। ये सबसे अहम तरीन और बड़ी रेलिवेंट और इंपॉर्टेंट तरीन आसिम मुनीर साहब की स्टेटमेंट है। अब नाज़रीन दूसरी तरफ जो तहरीक इंसाफ है वो क्या कह रही है वो आपके सामने रख देते हैं।
عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے ان کی بہنوں کی، علیمہ خان صاحبہ باہر آتی ہیں، وہ کہتی ہیں خان یہ بتا رہا ہے کہ 5 دنوں سے مجھے اخبار نہیں دی گئی، میرا ٹی وی بند کر دیا گیا ہے، لہذا مجھے 5 دنوں سے کوئی خبر ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر کیا ہوا ہے۔ وہ خان کہہ رہا ہے کہ بالکل بے خبر ہوں، مجھے اطلاع ہی نہیں۔ ہم نے عمران خان کو بتایا کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی ہوئی ہے، دھماکے ہوئے ہیں، تباہی نکل گئی ہے، جعفر ایکسپریس ہماری ہائی جیک کی گئی ہے، اور یہ ساری کہانی ہے، اور اس 48 گھنٹوں میں 60 کے قریب دھماکے ہو چکے ہیں، مولوی مارے گئے ہیں، علماء اکرام شہید کر دیے گئے ہیں، حافظ سعید کے حوالے سے افواہیں پھیلائی گئی ہیں، بین الاقوامی پروپیگنڈا ہوا ہے، بی ایل اے نے بھی پاکستان کے حوالے سے ایک بڑا مضموم قسم کا پروپیگنڈا کیا ہے۔ تو خان کو جب یہ ساری چیزیں بتائی گئی اور پھر خان کو بتایا گیا کہ اس کے اوپر اصل میں ایک قومی سلامتی کی میٹنگ بلائی جانی تھی، لیکن تحریک انصاف اس کے اندر شامل نہیں ہوئی، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ خان کے ساتھ ملاقات کروائی جائے۔ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ جناب اس وقت ملک کی یونٹی کی ضرورت ہے، اور یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے قومی سلامتی کی میٹنگ میں نہ جانے کا، یہ ٹھیک کیا ہے، بالکل ٹھیک کیا ہے، انہیں نہیں جانا چاہیے تھا۔ یہ خان نے بالکل کلیئر کر بات چیت کی۔ عمران خان نے کہا کہ جناب میری بیوی کو جیل میں رکھا انہوں نے، اور یہ صرف مجھے پریشرائز کر رہے ہیں، میرے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں تاکہ میں ان کی بات مان جاؤں، میں کسی نہ کسی طرح سے ڈیل کر دوں۔ میں انہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مرضی کر لیں، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ مجھے 2 سال ہو گئے جیل کے اندر، میں اگر اب تک میں نے کوئی بات چیت یا کوئی ڈیل یا کسی چیز کی طرف نہیں گیا تو یہ سوال ہی نہیں پتا ہوتا میں آگے بھی جاؤں۔ ہمارے اوپر بھی اگر ان کی بہنوں نے کہا کہ ہمارے اوپر بھی اگر ظلم کرنا ہے تو آپ کر لیں، لیکن ہم کھڑے رہیں گے۔ سلمان اکرم ماجہ صاحب نے بھی اس کے حوالے سے بات چیت کی، بیرسٹر گوہر صاحب نے بات چیت کی۔ بیرسٹر گوہر صاحب یہ کہتے ہیں کہ خان نے تائید کی ہے کہ آپ کو شرکت نہیں کرنی چاہیے تھی، یعنی ٹھیک فیصلہ تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف کی جو پارلیمانی کمیٹی تھی، جنہوں نے برش اٹھا لیا تھا، اپنے بستوں سے پچھلی پاکٹ سے برش نکال لیا تھا، اور پھر سوشل میڈیا نے آگے سے جناب دھکیلا واپس، تو سوشل میڈیا کے ایسے دھکے لگے کہ اچانک سے پولیٹیکل کمیٹی نے فیصلہ کیا ہم نہیں جائیں گے۔ وہ کہہ رہے خان نے تائید کیا، خان نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ 6 وکلا کی ملاقات ہوئی ہے، اور خان نے بڑے غم کا اظہار کیا ہے، دہشت گردی جو ہوئی ہے خان نے انتہائی افسوس کا اظہار کیا ہے، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب آپ نے جو یہاں پر نہیں گئے اس کی بالکل تائید کی ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے کہا کہ میں کبھی نہیں ہتھیار ڈالوں گا، میں کھڑا ہوں، میں کبھی بھی انہیں تسلیم نہیں کروں گا، یہ جو مرضی کر لیں، میں مضبوط ہوں، میں ہر صورت کھڑا رہوں گا، چاہے جو مرضی کر لیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ فوجی آپریشن افغانستان کے اندر کسی بھی طرح کی کارروائی یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ ایک گرینڈ جرگہ بلوایا جائے اور وہ اس سارے مسئلے کا حل کرے۔ اب جو ایگزیکٹ کوٹ بھی ہو رہی ہے اسٹیٹمنٹ میں اسی طرح سے پڑھ کر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور پھر جو اعلامیہ آیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ کیا اس کے اوپر بات چیت ہوئی ہے۔ لیکن خان نے اپنی بالکل کلیئر کٹ کر دیا کہ جناب یہ بالکل یہی بات ہے۔ عمران خان نے کہا کہ جنرل یحییٰ نے جنرل شیخ مجیب کی اہلیہ کو جیل میں نہیں ڈالا، جنرل ضیاء نے بھٹو کو جیل میں ڈالا لیکن نصرت بھٹو کو نہیں ڈالا، مشرف نے نواز شریف کو جیل میں ڈالا لیکن کلثوم نواز کو نہیں ڈالا، لیکن بشرا بیوی کو جیل میں ڈال کر یہ میرے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ گراف نکال کر دیکھیں، دہشت گردی 2021 تک کم ہو گئی تھی اور 2022 میں پھر بڑھنا شروع ہو گئی ہے، جبکہ افغانستان ہمارا دشمن ہے۔ افغانستان ہمارا دشمن نہیں ہے، معذرت کے ساتھ افغانستان ہمارا دشمن نہیں ہے، آپ اسے دشمن بنانے کی کوشش نہ کریں۔ یہ سب سے اہم ترین سٹیٹمنٹ ہے کہ افغانستان ہمارا دشمن نہیں ہے، آپ اسے دشمن بنانے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کیوں بلا وجہ مسلم بھائیوں سے لڑائی مول لے رہے؟ اب یہ ایک اسٹیٹسمین بات کر رہا ہے، ایک سیاستدان بات کر رہا ہے، ایک پولیٹیشین بات کر رہا ہے، ایک وہ بندہ بات کر رہا ہے جو دیوار کے پرے دیکھ سکتا ہے، یعنی ٹھیک بات کر رہا ہے۔ ہم اس اکانومی کے ساتھ، اس عوامی سپورٹ کے ساتھ، اس مینڈیٹ کے ساتھ کیا کوئی جنگ یا خدا نہ خاصہ کوئی ایسی کارروائی کر سکتے ہیں یا اس کے متحمل بھی ہو سکتے ہیں؟ تو خان یہی بات چیت کر رہا ہے کہ جناب افغانستان کو انگیج کریں، ایک گرینڈ جرگہ بلائیں، پختونوں کا، پٹھانوں کو بلائیں، وہاں پر پٹھانوں کو لا کر بٹھائیں اور پٹھانوں سے اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کروائیں۔ تو خان نے یہ کہا کہ افغانستان ہمارا دشمن نہیں ہے، آپ کیوں اپنے پڑوس میں مسلمان بھائیوں کے ساتھ ایک دشمنی مول لے رہے ہیں؟ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ عمران خان نے بتایا کہ اخبار نہیں مل رہا، ٹی وی بند کر دیا گیا ہے۔ کمیٹی اجلاس کا بتایا تو عمران خان نے کہا کہ اسی لیے اخبار اور ٹی وی بند کیے گئے تھے۔ عمران خان نے کہا کہ میری اجازت کے بغیر پارٹی کمیٹی اجلاس میں شرکت نہیں کر سکتی ہے۔ تو کل بیرسٹر گوہر صاحب ماشاءاللہ گڈ لکنگ ہے، گورے چٹے بیرسٹر گوہر صاحب ہے، ود ڈیو ریسپیکٹ، بسد احترام، لیکن گوہر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب نے اصل میں ہمیں کچھ ایک اختیارات دیے ہوئے ہیں، تو پولیٹیکل کمیٹی کے پاس کچھ ایک اختیارات ہیں، تو خان صاحب کی اجازت ہے کہ یہ اختیارات بوقت ضرورت آپ استعمال کر لیجئے گا، آپ کو جب ضرورت پڑے تو اختیارات استعمال کر لیجئے گا۔ تو یہ اٹھا کر خان نے ردی کی ٹوکری میں پھینکا، انہوں نے کہا نا میری اجازت کے بغیر خالی ولی، یعنی سوچئے گا بھی نہ کوئی بندہ ہلے اور کسی بھی طور پر یہ جناب نہیں شرکت کرنی جب تک مجھ سے ملاقات نہ کرو، میرے ساتھ آ کر ڈسکس نہ کرو۔ اب اچھا ایک چیز ناظرین واضح ہو گئی ہے، کل جو سوشل میڈیا کا رسپانس آیا ہے یہ محسوس ہوا کہ عمران خان بول رہا تھا، اور جو آج عمران خان بول رہا تھا محسوس ہوا کل سوشل میڈیا بول رہا تھا۔ یعنی یہ زبیر علی خان صاحب نے لکھا ہے سوشل میڈیا پر کہ عمران خان کی نبض پاکستان کے سوشل میڈیا کے ہاتھوں پر ہے اور سوشل میڈیا کی نبض عمران خان کے ہاتھوں پر ہے۔
تو عوام جو پاکستان کی جو سوچ رہی ہے وہی ایگزیکٹلی عمران خان بول رہا اگلے دن، وہی ایگزیکٹلی عمران خان سوچ رہا ہے. اب یہ انہوں نے بہرحال یہ کہا ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے عمران خان صاحب سے یہ درخواست کی ہے کہ برائے مہربانی سوشل میڈیا کو پاکستان کے اندر لے کر آئیں، یہاں سے آپریٹ کریں گے. سوشل میڈیا پر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں. تو خان نے بہرحال اسے انسنا کر دیا. خان نے کہا کہ ان چیزوں پر میں بہرحال توجہ فی الحال یہ ٹائم نہیں ہے ان چیزوں کے اوپر میں سوچوں، میں اور زیادہ بزی ہوں، میں نے تھوڑی ایکسرسائز مارنی ہے، ڈینشن مارنے، لہٰذا ان چیزوں پر خان صاحب نے نہیں سوچا. اب ناظرین جو قومی سلامتی کا جو اعلامیہ جاری ہوا ہے یہ ظاہر بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس میں جو کچھ ایک چیزیں واضح کی گئی ہیں وہ بھی آپ کے قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ. ملک کی سلامتی کے موجودہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا اجلاس آج اسلام آباد میں منعقد ہوا. آج کے اجلاس میں قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی میں دہشت گردی کی حالیہ کارروائیوں کو واضح الفاظ میں مذمت کی گئی اور متاثرہ خاندانوں کے ساتھ یکجہتی کی گئی ہے. اب اس کے اندر باقی ساری چیزیں بالکل ریپیٹ ہو رہی ہیں. انسداد دہشت گردی کے آپریشنز کے انعقاد میں سیکیورٹی فورسز کو سراہا گیا ہے اور ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم مار دیں گے. کمیٹی نے ریاست کو پوری طاقت کے ساتھ اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے اسٹریٹجک اور ایک متفقہ سیاسی عزم پر زور دیتے ہوئے انسداد دہشت گردی کے لیے قومی اتفاق کی ضرورت پر زور دیا ہے. لیکن جو نئی چیز ایڈ ہوئی ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. کمیٹی نے پروپیگنڈا پھیلانے، اب یہ پروپیگنڈا پھیلانے، اپنے پیروکاروں کو بھرتی کرنے اور حملوں کو مربوط کرنے کے لیے دہشت گرد گروپوں کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بی ایل اے جو کر رہا تھا، جو انڈین میڈیا کر رہا تھا، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے بڑھتے ہوئے غلط استعمال پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور اس کی روک تھام کے لیے اقدامات پر زور دیا ہے. کمیٹی نے دہشت گردوں کے ڈیجیٹل نیٹ ورکس کے سدباب کے لیے طریقہ کار واضح کرنے پر زور دیا ہے. افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کمیٹی نے ان کی قربانیوں اور ملکی دفاع کے عزم کا اعتراف کیا ہے اور کہا ہے کہ قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مسلح افواج، پولیس، فرنٹیئر کانسٹیبلری اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ کھڑی ہے. کمیٹی نے اس بات کا اعادہ کیا کہ دشمن قوتوں کے ساتھ ملی بھگت سے کام کرنے والے کسی بھی ادارے، فرد یا گروہ کو پاکستان کے امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. کمیٹی نے حزب اختلاف کے بعض اراکین یعنی تحریک انصاف کے بعض اراکین کی عدم شرکت پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور اس کرتے ہوئے اعادہ کیا ہے کہ اس بارے میں مشاورت کا عمل جاری رہے گا، یعنی مزید اس کے اوپر میٹنگز ہوں گی. قومی اسمبلی کے اسپیکر کی زیر صدارت اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف، پارلیمانی کمیٹی کے اراکین، سیاسی قائدین، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سیاد عاصم منیر، اہم وفاقی وزراء، فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی ہے. تو نئی چیز اس اعلامیہ میں باقاعدہ سے کوئی کنکریٹ ابھی تک نظر نہیں آ رہی، لیکن ظاہر عاصم منیر صاحب کی جو سٹیٹمنٹیں ہیں وہ بڑی سخت ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں ہارڈ سٹیٹ، جو سافٹ سٹیٹ کا امیج ہے اسے ترک کرنا ہوگا اور ایک ہارڈ سٹیٹ ہمیں بننا پڑے گا. لیٹس سی کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اور کیا مزید خبریں آتی ہیں، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.